اور ان بسوں کے اندر کوئی خوبصورت عورت دیکھی اتار لیا، وہ خوبصورت لڑکا دیکھا اتار لیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کسی جگہ میں نے پڑھا ہے، آپ نے کسی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے جو بہت گستاخانہ انداز اختیار کیا اور کہا کہ اصل میں تو ہمیں جو الیکشن میں شکست ہوئی ہے آپ کی وجہ سے، بس یہ نیاگرا فال درمیان میں آتی ہے اور بس وہاں پہ جو نماز جنازہ میں امامت کی ہے ان کی۔ آپ نے جنازہ پڑھا ہے مولانا مودودی صاحب جی۔ عذاب علیم کہ جو وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا۔ اب حضرت عثمان کے پاس دولت نہ ہوتی تو غزوہ تبوک کے اندر اتنے پیسے کہاں سے لے آتے؟ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک جو ماڈل پیش کر رہے ہیں ملا عمر صاحب کہ وہ ایک فہم اسلام کا ایک انہوں نے ماڈل پیش کیا ہے، اور جو طالبان ہیں وہ ان کے ساتھ بالکل متفق ہیں، اور وہ انہوں نے کوئی ایک نفاذ شریعت کے لیے کوششیں شروع کی ہوئی ہیں۔ تو آپ یہ جو فہم اسلام ملا عمر کا ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملا عمر نے کوئی فہم اسلام پیش نہیں کیا۔ ہی از نائدر اے رائٹر نور اے اسپیکر اچھا، نور اے تھنکر، یا ماڈل جو پیش کیا تو ہے نا، کچھ نہیں کیا، صرف چند اسلامی شریعت کی سزائیں نافذ کی اور کچھ نہیں کیا۔ اچھا ابھی ان کے ہاں کوئی نظام وجود، میں خود گیا تھا وہاں، اچھا، تو وہاں پر جو ان کا بہت بڑے بڑے لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں کہ میں نے کہا آپ کا نظام سیاسی کیا ہے کہ ابھی کوئی نہیں ہے، اچھا، کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی شورا نہیں، کچھ بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک اسپونٹینیس ایک موومنٹ جیسے وکلا کی اٹھی نا اس وقت، ہاں جی، اسی طریقے سے وہ جو باہمی خانہ جنگی وہاں ہو گئی تھی اس کے رد عمل میں اسپونٹینیس ایک موومنٹ اٹھی ہے۔ ہو یہ گیا تھا کہ وار لارڈز نے اپنے ایریاز فکس کر لیے تھے، پھاٹک لگا دیے تھے، یہاں سے ٹرک گزرے گا اتنے پیسے دے کر جاؤ، بس جائے گی اتنے اور ان بسوں کے اندر کوئی خوبصورت عورت دیکھی اتار لیا، وہ خوبصورت لڑکا دیکھا اتار لیا۔ تب جو ناک میں دم آ گیا وہاں کے، تب یہ لوگ کھڑے ہوئے تو سب نے ہتھیار حوالے کر دیے۔ کم آن، ہاں وہ ٹھیک، انہیں جنگ کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا۔ لیکن وہ جو سکول بند کر رہے ہیں وہ عورتوں کے، اسکول کس لیے بند کیے تھے؟ اس نے کہا تھا کہ موسیقی بند کر رہے ہیں، انہوں نے چیزیں کہا تھا ایسی ہیں۔ کو ایجوکیشن نہیں ہوگی، اور ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، انہیں وقت ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے اسکول بنا سکتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ملا عمر کو اگر وقت دیا جائے ہاں تو وہ اسلام کا ماڈل پیش کرنے کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہیں؟ ان کے ساتھ ان کے اندر نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ صلاحیت ہے، بٹ دے ڈڈنٹ گیٹ دی چانس۔ وہ تو دیکھیے انہوں نے چند سزائیں نافذ کی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پورے افغانستان میں 85% ایریا میں امن ہو گیا، کرائم فری، اور ایک آرڈر آیا امیر المومنین کا، اور پاپی کی کاشت زیرو ہو گئی، اور اب جو ہے بلینز آف ڈالرز امریکہ خرچ کر رہا ہے، خدا کے لیے اس کو بند کر دو، ہم سے یہ لے لو، سبسڈی لے لو، لیکن پاپی چل رہی ہے، اوپر سے اوپر جا رہی ہے۔ وہی وار لارڈز ہیں بیٹھے ہوئے، کوئی مرکزی حکومت میں ہی نہیں۔ یہ ہمارے جاوید اقبال صاحب وہاں گئے تھے، جی جی، اب ظاہر آپ کو معلوم ہے سیکولر ٹائپ ذہن ان کا ہے، وہ کوئی مذہبی آدمی تو ہے نہیں۔ انہوں نے آ کر پھر جو حالات وہاں دیکھے تھے، تو اکوڑا خٹک میں جو مدرسہ ہے حقانیہ، اس میں تقریر کی تھی کہ میں جو حالات افغانستان میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں وہ حالات ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی۔ ہی از آن ریکارڈ، یو کین آسک ہم۔ تو یہ تو تنقید برائے تنقید والی بات ہوگی میرا خیال ہے۔ ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کسی جگہ میں نے پڑھا ہے، آپ نے کسی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ مولانا مودودی صاحب جو ہیں ان کو 1970 کے انتخابات کے بعد یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو انہوں نے اپنی بنیادی پالیسی میں تبدیلی کی تھی، جی، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھائی انتخابی سیاست سے ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام لا سکتے ہیں، اس کو انہوں نے ریویو کر لیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابی سیاست سے یہاں پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے آپ کے پاس کیا کوئی شہادت ہے؟ ایک بات، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ جماعت اسلامی ہے وہ پھر مولانا مودودی صاحب جو اس جماعت کے بانی ہیں ان کی جو تعلیم ہے اس سے انحراف کر رہی ہے؟ جی دیکھیے، اس میں اول تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ مجھے بتایا، یہ میں روایت پوری بتا دوں، سید وسیم اظہر ندوی ہوتے تھے، جی جی، جو بہت عرصے تک جو ہے سندھ میں جماعت اسلامی کے بہت اہم آدمی رہے، امیر بھی رہے، وہ شورا کے رکن تھے، انہوں نے مجھے بتایا۔ اچھا، یعنی کوئی لمبی چین نہیں ہے کہ فلاں سے میں اور جماعت اسلامی کی شورا اور درمیان میں اس کا رکن سید وسیم اظہر ندوی مرحوم، لیکن مودودی صاحب کے بیٹے نے بھی کچھ آپ سے یہ بات کی بات ہے۔ پہلے یہ بات جو ہے میں نے جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ مولانا آئے شورا میں، مولانا نے کہا کہ میں اب اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ انتخابات کے ذریعے یہاں اسلامی نظام نہیں لایا جا سکتا، ہمیں کوئی آلٹرنیٹ چیز سوچنی چاہیے۔ اس پر شورا میں بہت سے لوگوں نے جمپ کیا کہ نہیں، یہ تو طریقہ اس لیے تو انتخابات ہی کا ہے، فلاں ہے، یہ ہے،
ان میں خاص طور پر مجھے بتایا گیا کہ جو اس وقت منور حسن صاحب ہیں انہوں نے بہت گستاخانہ انداز اختیار کیا اور کہا کہ اصل میں تو ہمیں جو الیکشن میں شکست ہوئی ہے آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. اچھا یہ یہاں تک کہہ دیا؟ یہاں تک کہہ دیا، اس لیے کہ آپ تو نکلے ہی نہیں گھر سے. اچھا بھٹو کو دیکھیے، اس نے 6 جلسے کیے ایک دن میں، اچھا اور آپ اچھلے سے نکلے ہی نہیں. اس پوری مہم میں 1970 کی مہم جو تھی الیکشن کی، مولانا صرف گجرانوالے ایک دفعہ گئے تھے، باقی کہیں نہیں. تو اصل میں تو جو تھا یہ پلٹن میدان ڈھاکہ میں جو حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا، جہاں سے جان بچا کر نکلنا مشکل ہو گیا تھا، اس کے بعد سے ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی. انہیں بتایا کچھ اور گیا تھا کہ وہاں تو انقلاب آ گیا اور وہاں تو ہمارا جو ہے اتنا اصل عمل دخل ہے. بہرحال اب اس کے بعد انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو اس پر وہ بھنا کر اٹھے. یہ لفظ تھا وسیم اظہر صاحب کا، اچھا بھنا کر اٹھے. یہ لفظ عام طور پر ہمارے یہاں مستعمل نہیں ہے. غصے میں آ کر جھنجھلا کر بھنا کر اٹھنا، یہ اردو کا خاص وہاں کی لکھنوی زبان، وہ لکھنؤ کے تھے. تو اٹھے، انہوں نے کہا دیکھو جو تم دلیلیں مجھے آج دے رہے ہو یہ سب میں نے تمہیں پڑھائی تھی، لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں، میں نے آپ سے بات کہہ دی ہے، اب تم جانو تمہارا کام، میں جا رہا ہوں. اس کا جب میں نے ذکر کیا تو جماعت کے لوگوں نے مذاق کے انداز میں کہا نہیں بالکل غلط بات ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. اس کے بعد واقعہ وہ ہو گیا کہ 1979 میں 79 میں پہلی مرتبہ امریکہ جا رہا تھا. اچھا اور مجھے معلوم ہوا کہ وہاں مولانا بھی مقیم ہے بفلو میں اپنے بیٹے کے پاس، احمد فاروق کے پاس. تو میری دل میں خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں گا. اچھا وہاں جب میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرا پروگرام ٹورنٹو میں تھا اور وہاں سے کچھ 100 میل کے قریب ہے بفلو. بس یہ نیاگرا فال درمیان میں آتی ہے اور بفلو ہے. تو میں نے معلوم کرانا چاہا تو معلوم ہے مولانا سخت بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، ملاقاتوں پر پابندی ہے. میں پوچھتا رہا معلوم نہیں، اجازت نہیں. پھر ایک دن آیا کہ اب بہتر ہے حالت، کوئی 4 دن کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے. میرا ٹائم ختم ہو چکا تھا، میں نے اپنی بکنگ جو ہے آگے ایکسٹینڈ کرائی اور پھر میں انتظار رہا. اس کے بعد اطلاع آ گئی کہ انتقال ہو گئی. پھر میں گیا وہاں، اچھا ان کے وہاں بفلو میں افسوس کے لیے جنازے میں شرکت کے لیے. اچھا پھر میں نے وہاں پہ نماز جنازہ میں امامت کی ہے. اچھا آپ نے جنازہ پڑھایا مولانا مودودی صاحب؟ جی. اچھا ایک چند لوگ پہلے پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے. اصل میں وہ تو وہاں تو ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ڈیڈ ہوم ہوتا ہے، فیونرل ہوم، ان کا کنٹرول ہوتا ہے. گھر میں تو ڈیڈ باڈی آنے نہیں دیتے. یہ تو چونکہ ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر احمد فاروق ان کا بیٹا، تو وہ لے آیا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے. تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی. جب ہم پہنچے تو 10-15 آدمی اور آ گئے تھے، تو انہوں نے نماز پڑھی تو میری امامت تھی. تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ابا جان بھی آپ سے ملنے کے شدید خواہش مند تھے، لیکن ڈاکٹروں نے سخت پابندی لگا دی تھی کہ سوائے قریبی رشتہ داروں کے کوئی نہ ملے. اس بات سے پھر جو مجھے حوصلہ ہوا، اگلے سال 80 میں جب گیا تو میں پھر آل دی وے گیا بفلو صرف اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ مجھے کہہ دے کہ گیٹ آؤٹ، تم نے تو ہمارے بابا پر اور ہمارے ابا جان پر تنقیدیں کی شدید اور شدید اختلاف کیا، اب کیا لینے آئے ہو. تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے، ڈرتے گیا تھا. اس نے مجھے ویلکم کہا، مجھے جو ہے راز کیا، مجھ سے نماز جنازہ کی امامت کرائی اور یہ الفاظ تب کہہ دی. پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. تب اس نے ساری باتیں جو ہوئی ہیں ان میں یہ بات بھی اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے یہ، اور یہ واقعہ بالکل اسی طریقے سے تائید کی اس بات کی کہ بھائی توثیق کر دی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سناؤ. تو جب یہ آیت صحابہ کرام نے سنی تو انہوں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ تو ان کو تو اس وقت علم نہیں تھا. پھر دوبارہ جب وحی آئی اس میں کہا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، ان سے کہو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو. تو آپ یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں کیا اسلام جو ہے وہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے جو تو نتیجے کی بات آپ نے کہی ہے، سرمایہ داری اور جاگیرداری کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن جن آیات سے آپ استدلال کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اچھا اصل میں یوں سمجھیے اسلام کے 2 نظام ہیں معاشی. جی ایک ہے اسپرچول لیول پر، ٹھیک بات. ایک ہے لیگل لیول پر. اسپرچول لیول پر جو کارڈینل پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں؟ جی نتھنگ بلانگس ٹو اینی بڈی، اچھا ایوری تھنگ از اونڈ بائی اللہ. مالک وہ ہے، انسان جو ہے وہ امین ہے، امین ہے، بندہ مومن امین حق مالک است. نمبر 1. نمبر 2، جو کچھ تمہیں ملے اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنی کمائی نہ سمجھو.
اس فضل میں سے تمہارا حصہ جائز صرف تمہاری ضروریات ہیں، باقی جتنا ہے وہ غرباء کا مساکین کا حق میں لوٹا دو. یہ لیول ہے روحانی، لیگل نہیں ہے لیول. یہ اس لیول پر حضور نے زندگی گزاری، کبھی کوئی ایک پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا. اسی پر فقراء صحابہ نے، تمام صحابہ نے نہیں، فقراء صحابہ، سلمان فارسی تھے، ابو الدرداء تھے، ابو ہریرہ تھے، ابو ذر تھے جن کا وہ سارا معاملہ ہوا ہے، یہ صحابہ تھے، غفار جی ہاں. اور یہ اس کے بعد ہمارے صوفیاء نے اسی لیول پر زندگی گزاری ہے. لیکن یہ لیگل لیول نہیں ہے. لیگل لیول یہ ہے، اس کو شرعی کہیں گے کہ شرعی لیول نہیں ہے یا نہیں، ہاں شرعی جو ہے وہ لیگل ہوگا، ہاں شرعی، اور یہ روحانی ہے. یہ روحانی ٹھیک ہے. یہ روحانیت سب کے لیے نہیں ہے، یہ چوائس ہے اس کا. اچھا، لیکن لیگل لیول کیا ہے؟ آپ جو کچھ کمائیں حرام سے نہ کمائیں، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، یہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، احتکار نہ ہو، یہ وغیرہ وغیرہ دھوکہ، تو وہ آپ کا ہے. اس میں سے ایک حد سے زیادہ ہو جائے گا تو آپ سے زکوٰۃ لے لی جائے گی، تاکہ جو پیچھے رہ گئے ان کی ضروریات کی دیکھ بھال کی جا سکے، ریاست جو ہے ان کی کفالت کر سکے. نہیں، قرآن پاک میں کوئی جمع کرنے کا کسی آیت میں حکم ہو، کیونکہ خرچ کرنے کا تو بار بار دیکھیے نا، جمع کا حکم میں کہاں بتاتا ہوں. ہاں جی ہاں. جب قرآن وراثت کا قانون بیان کرتا ہے تو کس بات پہ؟ اگر کوئی پیسہ ہے ہی نہیں تو وراثت کس بات میں؟ لیگل لیول یہ ہے کہ جو کچھ تم کماؤ جائز طریقے سے تمہارا ہے. ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو. ضرورت سے نہیں، ضرورت سے، وہ میں نے کہا روحانی لیول، روحانی لیول پر جس پر کہ حضور نے، فقراء صحابہ نے اور صوفیاء کرام نے لیول گزارا ہے، زندگی گزارا، وہ ہے. لیکن جس پر سب نے گزارا ہے، اب حضرت عثمان کے پاس دولت نہ ہوتی تو غزوہ تبوک کے اندر اتنے پیسے کہاں سے لے آتے؟ نہیں، لیکن وہ ایسی بات بھی نہیں تھا نا، غریب جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو دوسری بات ہے. یہ تو زکوٰۃ کے نظام سے اسلام غرباء کی ضروریات انڈر رائٹ کر دیتا ہے. ان کی تمام بنیادی ضروریات جو ہے نظام خلافت کے ذمے ہے، بیت المال سے پوری ہوتی ہے. بیت المال سے پوری ہوگی. اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آگے نکل گیا، کوئی پیچھے رہ گیا. یا تو آپ کر دیں خالص کمیونسٹ نظام ہو، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، آپ دوڑوا بھی رہے ہیں لیکن رسی سے باندھ بھی دیا تو نہ کوئی آگے ہوگا نہ کوئی پیچھے ہوگا. اسلام کا یہ کہ نہیں، آپ کی فری ہونی چاہیے اکانومی، آپ آگے بڑھیں. ظاہر ہے کہ اگر روحانی لیول ہے تو اس کو افضل اور برتر سمجھنا چاہیے. لیکن وہ یہ کہ آپ اسے نافذ نہیں کریں گے. روحانی نظام کو آپ بالجبر نافذ نہیں کریں گے. جس پر نظام بنا ہے اپنی ول پر ہے، ظاہر بات ہے، چوائس پر ہے، چوائس پر. اس لیے کہ اگر آپ سارا نظام دیکھیں، وہ یہ ہے کہ آخر وہاں کام کرتے تھے لوگ، ان کے پاس ہوتا تھا، وراثت بھی ہوتی تھی. وراثت کا اتنا لمبا قانون قرآن نے دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ اچھا کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں تو زکوٰۃ کیسے آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ جیسا کہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں ڈرتے ہوئے لوگوں کے مجمع عام میں کہ کوئی میرا سر نہ پھوڑ دے کہ حضور نے ساری عمر زکوٰۃ نہیں دی. اب بتائیے عام آدمی کیا سمجھے گا اس سے؟ میرا سر پھوڑے گا؟ زکوٰۃ تو اسلام کا کبھی ہوا ہی نہیں، جمع کیا ہی نہیں کبھی زکوٰۃ. لیکن یہ کہ عام قانون تو وہ نہیں تھا نا. یہ عام قانون یہ تھا کہ حلال سے کماؤ، وہ تمہارا ہے، تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس حد تک چلے جاؤ کہ ضرورت سے زیادہ سارا دے دو، یہ بہت اونچا معاملہ ہے. ورنہ یہ ہے کہ جو کچھ تم چھوڑو گے تمہاری اولاد میں بھی چلا جائے. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو جاگیرداری نظام ہے جو آج کل پاکستان میں موجود ہے مختلف شکلوں میں، اس کی موجودگی میں کوئی اسلام یہاں پر نافذ ہو سکتا ہے یا جمہوریت آ سکتی ہے؟ دونوں میں سے کوئی نہیں آ سکتا. یہ جاگیرداری نظام جو ہے یہی سب سے بڑی رکاوٹ. عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ فوج سب سے بڑی رکاوٹ ہے. میرے نزدیک فوج تو پروڈکٹ ہے، نتیجہ ہے اس کا. اصل جو ہماری بیماری ہے وہ جاگیرداری نظام ہے. اس جاگیرداری نظام نے ہی در حقیقت پاکستان کا جو ہے وہ بیڑا غرق کرایا ہے. یہی فیوڈل لارڈز جو ہیں، یہی جو ہے ان کی جو میوزیکل چیئرز گیم ہے ہمارے ہاں کی سیاست، اور کچھ نہیں ہے. اس حوالے سے در حقیقت جاگیرداری کا نظام اسلام کے خلاف ہے. بلکہ میں امام ابو حنیفہ کے فتوے کو مانتا ہوں، مزارعت بھی حرام ہے. جس طرح حضرت عمر نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بھی فتویٰ دیا اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا. وہ خراج کا معاملہ ہے. وہ مسئلہ خاص یہ تھا کہ جب عراق اور ایران فتح ہو گئے تو لوگوں نے یہ کہا یہ مال غنیمت ہے، اس میں سے آپ جو ہے اپنے لیے 5واں حصہ رکھ سکتے ہیں، گورنمنٹ کے لیے، ریاست کے لیے، باقی ہمیں تقسیم کیجیے. تو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر اس پر عمل کیا جاتا. اور اس میں صحابہ تھے جو کھڑے تھے حضرت عمر کے خلاف کہ نہیں، جب حضور نے یہ کیا، خیبر فتح کیا تھا تو زمینیں تقسیم کر دی تھی، تب آپ ساری تقسیم کیجیے. پھر حضرت عمر نے ایک کمیٹی بنائی، 5 صحابہ مہاجرین میں سے، 5 انصار میں سے، ان سب کے سامنے اپنی بات بھی رکھی اور اس کے بعد حضرت عمر کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا. جو زمینیں، جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں
وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ بیت المال کی ملکیت ہے۔ نیشنلائزیشن آف لینڈ سب سے پہلی جو تاریخ میں ہوئی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں۔ اس میں یہ ہے کہ جو پہلے سے ان کے مالک بیٹھے ہوئے تھے اب وہ حکومت کے مظاہرے کی حیثیت سے کام کریں گے، خراج دیں گے، خراج بیت المال میں جائے گا۔ اچھا تو پاکستان کی زمینیں خراجی ہیں۔ جی جی ٹھیک۔ پچھلی صدی تک تمام علماء کا اس پر اتفاق رہا تھا، اور جو خراجی زمین ہے وہ کسی کی ملکیت ہی نہیں ہوتی، ہاں جی لہذا اس کو حکومت جب چاہے لے سکتی ہے۔ اچھا لیکن یہ کہ ہمارے ہاں پھر کچھ علماء نے ایک رائے نکالی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کراچی اور والے، یہ شریعت فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی تو ایک ہاں اس فیصلہ کے دیا ہوا ہے۔ پہلے ان کی کتاب چھپی ہاں اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی زمینیں جو ہیں وہ عشری ہیں، یعنی ملکیتی ہیں۔ پھر ان کے بیٹے نے فیڈرل شریعت کورٹ، وہ فیڈرل شریعت کورٹ نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں اس کا جو شریعت بینچ ہے اس کے اندر یہ فیصلہ انہوں نے دیا کہ یہ ملکیتی زمینیں ہیں، 1 انچ بھی آپ نہیں لے سکتے۔ میں اس سے شدید اختلاف کرتا ہوں۔ میرے نزدیک اول تو یہ خراجی زمینیں ہیں، ان سب کا نیا بندوبست ہو سکتا ہے، اچھا ان کو لے کر عوام میں تقسیم کیا جائے اور اس کے مطابق نظام چلایا جائے، اور اگر بالفرض اس پر کنسنسس ہو جائے کہ یہ عشری ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کیا جائے، کوئی مدارت نہیں۔